خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of two mulaqats, one with Khuddam from the USA and the other with missionaries and life devotees from Germany. We begin with Sunday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with Khuddam from the USA. Last Sunday, Khuddam from the Gulf region of the United States had the opportunity of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which was held in Islamabad. The Khuddam all had the opportunity to introduce themselves and seek Hazur's guidance on a range of religious and contemporary issues affecting the youth. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذیلی نبی آ سکتے ہیں تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی کوئی ذیلی نبی ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک پیشگوئی آنسر نے فرما دی کہ مسیح موعود جو ہوگا، مہدی موعود جو ہوگا، اس کا اسٹیٹس نبی کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس شریعت کو جاری کرنے کے لیے آئے گا۔ اور حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرصہ بتایا، پہلے زمانہ نبوت کا، پھر خلافت کا، پھر بادشاہت کا، پھر ظالم بادشاہت کا، پھر مسیح موعود کے آنے کا زمانہ، جو ریوائول کا زمانہ ہوگا اسلام کی، اس میں مسیح موعود نے آنا ہے۔ تو ایک نبی کا آنے کا تو ذکر ملتا ہے، ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس کو تو ہم بند نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، وہ چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ نہیں سی ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے میں کوئی ایسا جلالی نبی آ جائے جو سخت ہو۔ میں تو نرم تعلیم لے کے آیا ہوں نا، نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، آرام سے پیار سے اسلام کی تعلیم پہنچاؤ۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کسی کو بھیج دے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو بھی آئے گا وہ مسیح موعود کے ماننے والوں میں سے ہی ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ باہر سے ہو کے آ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے ذکر وہ یہی ملتا ہے کہ آن وسلم نے صرف مسیح موعود کو نبی کے طور پہ آنے کی پیش گوئی کی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ لیکن صفات بند نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، اگر آئے گا تو وہ میرے ماننے والوں میں سے آئے گا، میرے اوپر چلنے والوں میں سے آئے گا۔ یا اللہ تعالیٰ اس وقت جب تک خلافت قائم رہتی ہے اس وقت تک خلیفہ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا درجہ دے دے، وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ نبوت کیا ہے؟ خبر دینا ہی ہے نا مطلب اس کا۔ تو اللہ کا پیغام لے کے آگے خبر پہنچانا اور سختی سے عمل کروانا، یہ باتیں کروا سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 2017 میں کیا دیکھا کہ آپ نے بدری صحابہ اور دیگر اسلامی تاریخ پر خطبات آغاز کرنے کا فیصلہ فرمائے؟ ٹاپک تلاش کر رہا تھا کیا کروں، ہیں کیونکہ بہت سارے تربیتی اور تبلیغی ٹاپکس میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، 15-16 سال دے دیے تھے، 13-14 سال۔ تو پھر حضرت مسلم صاحب کا مجھے خیال آیا کہ صحابہ کے اوپر میں شروع کروں، پھر میں نے وہ شروع کرنے کا خیال آیا تاکہ ہمیں تاریخ پتہ لگے تھوڑی سی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا صحابہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کے نقش قدم پہ چلو، ہر ایک تمہارے لیے ایک ستارے کی طرح ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو تم گائیڈ کرے گا وہ۔ پھر میں نے کہا یہ تو بہت لمبی چیز بن جائے گی، پھر مشکل ہوگا اس کو سمیٹنا۔ پھر بدری صحابہ کی طرف دھیان گیا، اور پھر میں نے حضرت مسلم کا الہام بھی دیکھ لیا کہ بدر کے واقعہ کو مت بھولو، اس پہ میں نے پھر بدر کے صحابہ کا ذکر شروع کر دیا۔ حضرت مسلم کو اپنا ایک الہام ہے کہ بدر کے صحابہ کو نہ بھولو،
اس کی بنیاد سے پھر یہ شروع ہو گیا بدر کے صحابہ، اور وہ سارے بیان ہو گئے. اور اس لیے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے جو جنگوں کے حوالے سے اس لیے آ رہی ہے تاکہ اس میں آپ کا جو حسن حسنہ ہے، جو سیرت ہے، جو نمونہ آپ نے قائم کیا، وہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بہت ساری نئے سبق آ جاتے ہیں سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ جب بیان ہو جائے گا حضرت وسلم کی سیرت کا ختم، تو یہ بدری صحابہ کا ذکر یہاں سے ختم ہو جائے گا. پھر دیکھیں گے کوئی اور اللہ میاں نے کوئی مضمون سکھانا ہوگا سکھا دے گا. پیارے حضور، میرا سوال ہے خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے؟ ان کی نیکیوں کو اور زیادہ اجر دینے کے لیے اگلے جہان میں جا کے ان کو بہت سارے ریوارڈ دیتا ہے پھر جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں سارے ہی لوگ صحت مند بھی ہوں گے، آزمائش سے خالی بھی ہوں گے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق تو مستقل زندگی ایٹرنل لائف جو ہے وہ تو اگلا جہان ہی ہے نا. یہاں تو 50 60 سال 70 سال 80 سال کوئی بندہ زندہ رہ کے چلا جائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ریوارڈ دیتا ہوں جو یہاں اچھا اس آزمائش سے گزر جاتے ہیں. لیکن جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ وہ ریوارڈ نہیں دیتا جو شکر گزاروں کو دیتا ہے. انبیاء پہ بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے ہاتھ لگایا کہ اتنے گرم آپ کو بخار بھی ہوتا ہے، آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے. صلی اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے سے زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن میری برداشت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہوئی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس میں باوجود شکر گزاری کرتا رہتا ہوں. بہت ساری تکلیفیں ہیں. وسلم نہیں گزرے، جنگ احد میں کیا ہوا ان سے، کتنے زخمی ہوئے، داغ کیل اندر کھو گئے، دانت ٹوٹ گئے، خون و خون ہو گئے، چلا نہیں جا رہا تھا. طائف میں کیا سلوک کیا، پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کر دیا، جوتوں کے اندر تک خون بہنے آ گیا. مکے میں جب تھے اوجڑی سجدے کے اوپر ڈال دی، گلے میں پھندا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا، اور پھر تکلیفیں بخار اور یہ وہ اس قسم کی بیماریاں بھی نہیں. لیکن اس آزمائش پوری، اس لیے سب سے زیادہ اجر آپ وسلم کو مل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ آزمائش تمہیں نہیں آئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اکثر خدام ہر طرف سے مشکلات دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے فائنینسز، قریبی رشتوں میں مسئلے ہوتے ہیں، کریئر میں مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ سائیکل اسپریچول سائیکل میں ڈال دیتا ہے. جیسے بندہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے. تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں دیٹ ہم کھڑے ہی رہ جائیں اور ہمارے دین اور فیت اتنا مضبوط؟ بات یہ ہے کہ یہ آزمائش تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کو آزماتا ہوں، تکلیفوں میں ڈالتا ہوں، مشکلات میں ڈالتا ہوں، بیماریوں میں ڈالتا ہوں. اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے، ہم ہر چیز برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر. ٹھیک ہے، اور یہ مشکلات جو آتی ہیں یہ تو اس دنیا کا ایک کامن فیچر بن چکا ہوا نا. اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس پہ بھی اچھے وقت بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. انا مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، آسان تنگی کے بعد آسانی، آسانی کے بعد تنگی، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو آزماتا بھی رہے کس حد تک وہ شکر گزاری کرتے ہیں. باقی ایک سسٹم ہے، ایک کامن اصول بھی ہے دنیا میں، بزنس میں لے لیں یا عام اس میں لے لیں کہ ہر ایک رائز کا ایک فال ہوتا ہے. یا اکنامکس میں بھی کہتے ہیں کہ جب جا رہے ہیں اگر آپ کے بڑا فلرش کا ہے تو ڈیمینشنگ ریٹرن شروع ہو جاتا ہے کہ وقت پہ پہنچ کے. یا فائنانس والے اکنامکس والے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا ہیں. تو یہ تو ایک نیچرل ہے، نیچر کے لاء کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس دنیا میں. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھی حالت میں رہتے ہیں، لیکن بعض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں اتنا دیتا ہوں کہ وہ پھر اس سے پاگل ہی ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت میں وہ بھی آ کے پکڑے جائیں گے، اور اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں پھر میں ان کو اچھی طرح گھولوں گا. اب یہ جو سعودی عرب میں آئل منی ہے یا عرب ملکوں میں، اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے ہیں،
اور ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. قذافی کو ستیہ ناش کر دیا، عراق میں ہو گیا، اب بشار الاسد کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، اور جو یہاں نہیں ہوتا وہ اگلے جہان میں جا کے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں کسی کو یہاں نہیں پکڑ رہا ہوں تو اگلے جہان میں پکڑوں گا ضرور. ٹھیک ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو جو سمجھتے ہیں وہ مومن تو نہیں ہے نا. مومن تو وہی ہے جو اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اگلے جہان میں بچت ہو جائے اس کے لیے. تو یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. یہ کہنا ہم صرف عیاشیاں کرتے کرتے چلے جائیں اور اگلے جہان میں بھی عیاشیاں کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا. یہاں آزمائے جاؤ گے تو اگلے جہان میں ریوارڈ بھی ملے گا. جس طرح اس نے سوال کیا تھا نا، قرآن شریف میں کہتا ہے نا وہ بڑی دولت تھی حامان کی، قارون کی، اس کے جو باکسز تھے یا ان کی چابیاں تھیں ان کو اٹھانے کے لیے بھی کئی اونٹوں کو اور ہاتھیوں کو اوپر ڈالا جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے، بعض لوگ جن کو دین سے کا اتنا علم نہیں تھا کہتے تھے کاش کہ ہمارے پاس بھی دولت ہو. زلزلہ آیا سب کچھ غرق ہو گیا. اس کی حالت دیکھ کے تو جو دوسرے لوگ تھے کہتے ہیں ہم تمہیں کہتے تھے نا اس کو نہ دیکھو. تو کہتے ہیں ہم شکر ہے اللہ کا ہمارے پاس یہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو تباہ کر دیا ہمیں بھی تباہ کر دیتا. تو یہ تو نمونے ہیں مختلف دنیا میں. اس لیے سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، آزماتا ہے اور دیتا ہی، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ. مذہبی دنیا میں عبادتوں میں بھی ایک جیسا سٹیٹس نہیں رہتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادت کرتے تھے. کئی راتیں ایسی گزریں، ساری رات کھڑے رہے، اتنے دیر تک کھڑے رہے، نیت باندھ گئے کہ پاؤں سوج گئے، ٹانگوں میں ورم ہو گیا، خون بہنے لگ گیا. یا سجدے میں چلے گئے تو اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ بعض لوگ ساتھ نماز پڑھنے والے تھے کہتے لگتا تھا ہمارے ناک میں سے خون بہنے لگ جائے گا. لیکن ہر روز تو نہیں ایسا ہوتا تھا، عام حالت میں کم سجدے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، چاہے وہ روحانی زندگی ہے یا مادی زندگی، دنیا کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. On Monday, missionaries and life devotees from Jamaat Ahmadiyya Germany had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr Aziz. The mulaqat took place in the MTA studios in Islamabad. At the beginning of the mulaqat, Hazrat launched a website of the Ahmadiyya Muslim community that introduces Islam Ahmadiyya in the Tajik language. لانچ ہو گئی، دعا کر لیں. آمین. During the mulaqat, Hazur gave important guidelines for the missionaries and their Waqfeen Zindagis on how to best fulfill their pledge of Waqf with the devotion and sincerity. ہم مربیان ہیں سارے ماشاءاللہ، فیلڈ میں ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، اپنے آپ کو وقف کیا ہے، مرضی سے وقف کیا نا ساروں نے، کہ ماں باپ کے کہنے پہ کر دیا یا کسی اور انفلوئنس میں آ کے کر دیا. کبھی ریگریٹ کیا مربی بننا؟ بالکل نہیں حضور. کبھی نہیں. اچھا، اگر جرمنی سے کسی جگہ بھیج دیا جائے دور دراز جزیروں میں جہاں کوئی احمدی نہ ہو، جی حضور، گزارا ہو جائے گا؟ فوراً حضور. اچھا، ساروں کی روح ہے یہ. تو اصل چیز یہی ہے کہ مربی کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے وقف کیا، خدا تعالیٰ کی خاطر کیا، خدا تعالیٰ پہ احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم اسلام لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا اسلام لانا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تم پہ احسان ہے. تو یہی سوچنا چاہیے ہر مربی کو کہ ہمارا کوئی احسان جماعت پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمیں زندگی وقف کرنے کی توفیق ملی اور مربی بننے کی توفیق ملی، کچھ دینی علم حاصل کرنے کی توفیق ملی. اور اس کا اب بہترین ہم نے استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری شکر گزاری کے جو جذبات ہیں ان کا صحیح حق ادا ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بغیر حق ادا نہیں ہو سکتا.
اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ پھر اپنا سب کچھ جماعت کے لیے قربان کرنا. پھر یہ خیال نہیں آنا کہ میرے پاس فلاں سہولت نہیں ہے، میرے پاس فلاں سہولت نہیں ہے. پرانے مربیان مبلغین جنہوں نے کام کیے ہیں افریقہ میں بھی، ان کو تو 5 پاؤنڈ الاؤنس ملتا تھا اس زمانے میں، اور وہ بھی مشکلوں سے پہنچایا جاتا تھا. اور یہ نہیں کہ اس زمانہ سستا تھا اس لیے 5 پاؤنڈ میں گزارا جاتا تھا، گزارا نہیں ہوتا تھا. مثلا مولانا نذیر مبشر صاحب لٹریچر کس طرح لکھیں، پیسے نہیں تھے مشن کے پاس. پھر وہ ایک دوائی تھی امرت دھارا، وہ منگایا کرتے تھے، وہ بیچتے تھے، اس کے سیل سے پھر پیسے کماتے تھے. اور پھر انہوں نے لٹریچر شائع کیا. بڑے مشہور مربی اور مبلغ طور پر رہے. مولانا نذیر احمد علی صاحب ہیں، مشہور رہے. یورپ میں کرم الہی ظفر صاحب اسپین میں رہے، انہوں نے بھی عطر بیچ کے گزارا کیا. بلکہ اب ریسنٹ زمانے تک، ہمارے زمانے تک الاؤنس ایسا ہوتا تھا کہ 15 دن میں الاؤنس ختم ہو جاتا تھا، مشکلوں سے گزارا ہوتا تھا. لیکن کبھی شکوہ نہیں آیا کہ ہم نے چھوڑنا ہے یا ریگریٹ کیا ہے، یا یہ ضرورت فلاں کو مل رہی ہے فلاں کو نہیں مل رہی. یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ وقف کی توفیق دی. تو یہ روح ہونی چاہیے ہر مربی میں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نے وقف کیا. صرف یہ عہد جماعت کے ممبران سے جو لیا جاتا ہے کہ ہم جان مال وقت اور عزت قربان کریں گے، تو یہ ہمارے لیے ہے. تو سب سے اول ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جو وقف زندگی ہے اور مربی ہے. یہ روح اگر ہوگی تو پھر آپ لوگوں کے جو کام ہے ان میں برکت پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا ہوگا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی، عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی سستیاں دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور اس سے دعا کریں گے تو اس کی توفیق بھی ملے گی. پھر اس کے لیے نوافل ہیں، نمازوں کی صحیح ادائیگی ہے، سنوار کر نمازیں پڑھنا ہے. لیکچر تو ہم دے دیتے ہیں کہ فلاں صحابی کو آن وسلم نے 3 دفعہ 4 دفعہ واپس بھیجا کہ جو نماز پڑھ کے آؤ، سنوار کے نماز پڑھو. لیکن کبھی غور کیا کہ ہم اس طرح سنوار کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ غور نہیں کیا تو اس کا مطلب ہم نے اپنے کام سے، اپنے وقت سے انصاف نہیں کیا، اپنے عہد سے انصاف نہیں کیا. تو سب سے بڑی چیز یہی ہے مربیان کے لیے، وقف زندگی لیے، کہ پہلے تو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، اور پھر اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہونا. صرف عہد نہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ اگر موقع ایسا آئے تو کیا ہم یہ عمل دکھا سکتے ہیں یا نمونہ پیش کر سکتے ہیں. کیا صرف اس وقت ہمیں اپنے بیوی بچوں، گھر یا بعض سہولتوں کی فکر رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو نیک نیتی سے قربانی کرنے والے ہیں، اس کی خاطر سب کچھ پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں ان کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انعامات دیتا رہتا ہے، نوازتا رہتا ہے. بعض ابتلاء آتے ہیں، امتحان آتے ہیں راستے میں، بعض ساتھیوں کی طرف سے آ جاتے ہیں، بعض افسران کی طرف سے آ جاتے ہیں، بعض مرکز کی طرف سے بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اس کے آگے گریہ زاری کریں، اسے مانگیں، اور اپنے آپ کو خالص ہو کے اس کے سامنے پیش کریں اور اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، تو وہ ابتلاء اللہ تعالیٰ پھر دور بھی فرما دیتا ہے. ان امتحانوں سے انسان گزر جاتا ہے. During the Mulaqat, Hazur mentioned that the number of missionaries in Germany is small compared to the size of the population, and so they must turn to Allah for help with their tabligh objectives. کیا چیز ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی زائد؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق. اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولے، آپ کے الفاظ میں وہ برکت ڈالے کہ جس سے لوگوں پہ اثر بھی ہو. اور تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں گے، اس سے مدد مانگیں گے. یہ آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہمارے سامنے ایک پورا ملک ہے، اس کو ہم نے کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈالنا ہے، کس طرح ہم نے خدا کی وحدانیت اس ملک میں قائم کرنی ہے.
تو یہ ساری باتیں جب سوچیں گے غور کریں گے، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جہاں عبادتوں کا معیار بلند کریں وہاں علم بڑھانے کی کوشش بھی کریں۔ افریقہ سے مربیان پڑھنے کے لیے لڑکے جاتے تھے جامعہ پاکستان میں، ان میں سے بعض ایسے تھے جو پاکستانی مربیان سے زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے جامعہ کے دوران اپنے جیب خرچ میں سے جمع کر کے پیسے روحانی خزانے کی بھی خریدی کتابیں اور حدیث کی کتابیں بھی خریدیں اور پھر ان کو پڑھا بھی، پھر ان پہ نوٹس بنائے، پھر ان کو فیلڈ میں استعمال بھی کیا، اور ان کے معیار تقویٰ کے بہت بلند ہیں۔ تو یہ چیزیں صرف اپنے زور سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس زمانے کے رہنما، مہدی، ہدایت کا منبع اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بنایا ہے، تو ان کے لٹریچر کو پڑھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جس طرح تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ صرف شائع کرنا کتب تو کمال نہیں ہے۔ Advising the missionaries, Huzur said that where it is important to increase their religious knowledge, the missionaries should also read newspapers and have a grasp of general knowledge. کنٹمپریری ایشوز کیا ہے ان کو دیکھنا ہے، اور اسی سے ہماری آگاہی ہوگی، دماغ ذرا روشن ہوگا، دنیا کا بھی علم آئے گا۔ پھر ہم نے اس جو دینی علم کو اس کے ساتھ کس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے اور کس طرح اس کے جواب دینے ہیں دنیاوی سوالات کے۔ تو یہ چیزیں ایک جوش اور جذبہ ہونا چاہیے مربی کے اندر، وہ ہوگا تو کامیابی بھی ہوگی۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر صرف باتیں ہیں۔ بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا، خود دینی علم حاصل نہیں کرنا، تبلیغ میں سستی دکھانی، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے باوجود اپنے کم وسائل کے کتنا خرچ آپ پہ کیا 7 سال آپ کو تعلیم دینے پہ، تو دنیاوی لحاظ سے بھی اب کمی تو نہیں ہے، بہت سو سے بہتر ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو پھر ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں کی، ہم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا حاصل کیا، ہم نے اس کے مقابلے میں کیا حاصل کر رہے ہیں، ان کو کیا سہولتیں تھیں جس کے باوجود انہوں نے کس طرح کام کیا، ہم نے اس کے اور موجودہ سہولتوں کے ساتھ ہم نے کتنا کام کیا۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے انسان کو، وقف زندگی کو، مربی کو، اور جب یہ ہوگا تو پھر دیکھیں آپ انقلاب لا سکتے ہیں جرمنی میں۔ نہیں تو ذرا سی بات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں یہ سوال، اس کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب مختصر جواب تو آپ کو مل جائے گا، یہاں سے مل جائے گا، میرے سے مل جائے گا، آپ سینئر مربی سے کسی سے کہیں کہ مل جائے گا، لیکن اس کی تحقیق کر کے خود توجہ سے پڑھنا، وہ تو جب تک آپ خود 5-6 گھنٹے روزانہ مطالعہ نہیں کریں گے اس کے جواب نہیں آپ کو ملیں گے، اور جب جواب ملیں گے تو پھر آپ کو علم کی پیاس اور لگے گی، پھر اور پڑھنے کی توجہ پیدا ہوگی، پھر ان کے جب جواب دیں گے آپ لوگوں کو اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی، دیکھو اس سے میں نے اگلے کو تسلی دلائی، اس سے اور توجہ پیدا ہوئی کہ ہاں میں مزید علم حاصل کروں اور مزید لوگوں کو تسلی دلاؤں، اور پھر ہر طبقے تک میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا دوں، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا پیغام پہنچا دوں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پھر انقلاب پیدا کیا کرتی ہیں۔ اپنے وقت کو تقسیم کریں، اور اس کو تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ صبح اٹھے کتنے بجے اٹھے، نفل ادا کیے، آج کل تو ویسے ہی دن لمبے، راتیں لمبی ہیں، نفل بڑے آرام سے ادا ہو جاتے ہیں، ادا کیے، پھر فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مطالعہ کرنا یا قرآن شریف پڑھنا، اور پھر دفتر کا کام کتنا کیا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کیا، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کیا، گھر کے کام کو کتنا وقت خرچ کیا، کل نمازوں پہ سارا دن کتنا وقت خرچ ہوا۔ یہ سارا جب دیکھیں گے، اپنا وقت کو نوٹ کرتے جائیں گے، آج میں کتنا دیر کیا، تو ایک ہفتہ جب آپ نوٹ کریں گے، ایک ہفتے کے بعد جائزہ لیں کہ یہ میرا 24 گھنٹے میں گزشتہ 7 دن میں نے یہ کام دین کے لیے کیے، یہ کام عبادت کے لیے کیے، یہ کام گھر کے لیے کیے، یہ کام تبلیغ کے لیے کیے، یہ کام دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کیے۔ تو آپ کو پھر پتہ لگے گا
کہ میرا وقت کا صحیح مصرف ہوا ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے. تو خود سوچنی ہوں گی یہ ساری باتیں. وہ لوگ ہیں آپ جنہوں نے عہد کیا ہم انقلاب پیدا کریں گے. عمل سے انقلاب آتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے جو طریقے اختیار کرنے ہیں وہ دیکھنے ہیں کیا ہیں. اس کے لیے خود آپ کو ایکسپلور کرنے پڑیں گے طریقے. بعض وہ وسائل نہیں ہوتے. ہمارے مربی تھے گھانا میں، باقی مربیان کہتے تھے جی ہم لٹریچر نہیں ہیں ہمارے پاس اویلیبل، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، کہاں جائیں، کس طرح تبلیغ کریں. تبلیغ کرنے والے مربی تھے بڑے محنت سے. وہ ایسے ریموٹ ایریا میں تھے جہاں بالکل بھی وسائل نہیں تھے. اخبار چھپتا تھا گائیڈنس گانا سے جماعت کا، اس کو لے کے چلے جاتے تھے، سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، ساتھ دروشی پڑھتے رہتے تھے، ساتھ کہتے تھے یہ لو. اس پہ کوئی آ جاتا تھا، لیا اس کو تبلیغ کر دی. سوال جواب شروع ہو گئے، 1 سے 2، 2 سے 4، اس طرح واقفیت بڑھتی گئی. شام کو یا کسی وقت ان کو مسجد میں بلا لیا، آ جاؤ. وہاں تبلیغی مجالس ہونے لگیں. تو ان کی تبلیغ کا جو معیار بہت اونچا تھا اور واقفیت بھی بڑی تھی. سارا شہر ان کو جانتا تھا. کسی جگہ کوئی جا رہا ہے اسے پوچھ لو احمدیہ مشن یا فلاں مربی کا نام، وہ بتا دے گا ہاں چلے جاؤ. 2 لاکھ کی آبادی میں ان کو جانتے تھے لوگ. آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے ایریے میں ہی جانتے ہیں؟ 500-700 بندہ بھی نہیں جانتا ہوگا آپ کو صحیح طرح. حالانکہ اس ایریے میں ساری آبادی کو آپ کو جاننا چاہیے. کم از کم ایک آپ کی اتنی واقفیت ہونی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کم از کم 10,000 آدمی کو آپ کو جاننا چاہیے. جب 10,000 آدمی آپ کو جانے گا نا، تو اس کا مطلب ہوگا آپ کو 1 لاکھ آدمی تک آپ کا پیغام بھی پہنچ جائے گا. گھر میں بیٹھے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. کام کوئی نہیں. کام تو ایکسپلور کرنے پڑتے ہیں. خود ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کام نکالنے ہیں. سوچیں، بیٹھیں. بس اللہ سے تعلق کس طرح پیدا کرنا ہے، اپنا علم کس طرح بڑھانا ہے، دینی علم، دنیاوی علم میں بھی کچھ حد تک کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کم از کم کنٹمپریری ایشوز کے اوپر، تاکہ کسی سے بات کر سکیں کانفیڈنس سے. مربی کا علم تو بڑا گہرا علم ہونا چاہیے. اتنی آپ کو عادت ہونی چاہیے کہ آپ کے رسالوں میں، آپ کی کتابوں میں، اخباروں میں آپ کے آرٹیکل آنے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا آج کل رواج ہے، اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا علم پہلے بڑھائیں گے تو اس کے رواج میں بھی شامل ہوں گے نا. جب اس کا سوال کوئی اٹھے گا اس کو جواب دیں فوری طور پہ. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ عصر حاضر کے کیا مسائل ہیں؟ جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ہم کو کس طرح جواب دینے ہیں. Is somebody translating for you? Yes, sir. Very good. Where is it? Outside? Germany, one Murabi is translating for me. So my voice is going to Germany, then coming to... اب اتنی سہولتیں مل گئی ہیں. اب یہاں سے 2,000 میل پہ ایک آواز جاتی ہے، پھر وہاں سے 2,000 میل واپس آ رہی ہے، اور یہاں بیٹھے سن رہے ہیں. ڈائریکٹ میری بات نہیں سن رہے ہیں میر صاحب، ان سے سن رہے ہیں. تو اس ایڈوانس دنیا میں کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم کر رہے ہیں اس طرح؟ اور اب جو حالات دنیا کے بدل رہے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. اس لیے کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، ابھی سے دنیا کو آگاہ کر دیں کہ جو دنیا تباہی سے بچے گی جو باقی، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تمہیں آگاہ کرنے والے تھے کہ کس طرح تباہی کی طرف جا رہے ہو. اب تو ہر ایک کہنے لگ گیا، جو بڑے بڑے انالسٹ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے، صرف نیوکلیئر وار نہیں ابھی شروع ہوئی ہے. جس دن نیوکلیئر وار شروع ہوئی اس دن بے شمار تباہی ہوگی. اس لیے ابھی بھی وقت ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کہ اس سے بچنے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو. تباہی تو ہو رہی ہے، لاکھوں آدمی مر رہے ہیں ہر جگہ. یورپ میں بھی مر رہے ہیں، روس میں بھی مر رہے ہیں، امریکہ میں بھی مر رہے ہیں. فرسٹریشن لوگوں کو ہے، اس کی وجہ سے کیوں ایک دوسرے پہ فائر کرتے رہتے ہیں امریکہ میں؟ فرسٹریشن ہی ہے نا، دین سے دوری ہے نا، بے چینی ہے نا. مسلمان کو مار رہا ہے، دشمن مسلمانوں کو مار رہا ہے. دنیا کے جو اپنے مسائل ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو اس حالات میں کتنا ضروری ہے ہمارے لیے
کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ کے پیدا ہو اور دنیا کو ہم بچانے کی کوشش کریں، آگاہ کریں. ایک آدمی یا 2 آدمی کی دعا سے کہہ دینا جی خلیفہ وقت بیٹھا ہے دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے دعا کر رہا ہے. آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا دعا کریں میرے لیے، آپ نے فرمایا تم بھی دعا کر کے میری دعاؤں میں مدد کرو. تو جو مربیان جب دعائیں کر رہے ہوں گے اجتماعی طور پہ تو وہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کی مدد کر رہے ہوں گے اور ہر اس شخص کی مدد کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کی جو دعا کر رہا ہوگا ایک مقصد کے لیے. یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک مقصد ہے، اس کے لیے جب ہم اجتماعی دعائیں کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے چاہے نفلوں میں ہی دعا کر رہے ہیں وہ اجتماعی رنگ اختیار کر لیتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو کے وہ ایک اجتماعی رنگ دے کے اس کا پھر نتائج پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دمشق میں ہیئت تحریر الشام حکومت میں پہنچ گئی ہے، تو خاکسار نے پوچھنا تھا کہ حضور کی اس میں کیا رائے ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظالم جابر تھا، 50 سال اس کے خاندان نے حکومت کی، تو ڈکٹیٹرشپ بھی تھی نا اس ملک میں. تو ان لوگوں نے ظلم تو کیے ہیں، جیلیں وہاں ایسی تھیں کہ بڑے ظلم ہوتے تھے. تیسری دنیا کی جیلوں میں ظلم ہوتے ہیں لیکن وہاں کی جیلوں کے ظلم جو ہم نے کہانیاں سنتے ہیں تو قابل خوفناک ہیں. ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ظلم کی بھی انتہا تھی وہاں جو کہتے ہیں بہت تھی، اور ہم بعض لوگ جو سناتے ہیں واقعات تو واقعی لگتا ہے کہ تھی، وہ ختم ہو گیا. باقی رہ گئی سیریا میں مختلف قومیں ہیں، 3 بڑی سنی ہیں، شیعہ ہیں، کرد ہیں. کردوں کے اپنے حقوق ہیں، کرد کہتے ہیں ہمیں حکومت ملنی چاہیے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہمارے کچھ تو انڈیپینڈنس ہو، لیکن ان پہ ظلم ہوتے رہے. ادھر سے سیریا کرتا رہا، ادھر سے ترکی کے والے بارڈر کے علاقے میں کرتے رہے، پھیلے ہوئے ہیں زیادہ، ایک جگہ بھی نہیں ہے. کچھ ایک علاقے میں ہیں، کچھ ترکی کے بارڈر کی طرف ہیں، زیادہ دور، بیچ میں فاصلہ بھی ہے سنا ہے. سنی ہیں، ان کے بھی حقوق مارے جاتے رہے. صرف شیعوں کے حقوق تھے جن کو حزب اللہ اور ایران سپورٹ کرتے رہے. تو یہ جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو پھر یہ نتیجے تو نکلتے ہیں منطقی، اس کے نکلنے چاہیے تھے جو نکل آئے. تو ظلم بھی ایک حد تک جاتا ہے. اور اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی کوئی انصاف تو نہیں کریں گے، یہ بھی ظلم ہی کریں گے، ہیں تو اسی قوم کے نا، احمدی تو نہیں ہو گئے. کسی جرنلسٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ لوگ پاکستان میں بدلہ نہیں لیتے اس طرح؟ تو میں نے اس کو یہی کہا تھا ہم بھی اسی قوم کے ہیں، ہمارے اندر بھی چودھری ہیں، ہمارے اندر ملک ہیں، ہمارے اندر بھی کھوکر ہیں، ہمارے اندر بھی کشمیری ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننا، ہم نے ایک عہد کیا کہ ہم نے ظلم نہیں کرنا اور ظلم کا ساتھ نہیں دینا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی. اس لیے ہم بدلے نہیں لیتے، بدلے ہم لے سکتے ہیں. اور ایک ہاتھ پہ کیونکہ ہم چلنے والے ہیں اس لیے ہم نے یہ نہیں کی باتیں کرنی. اس لیے اگر ہم یہ کرتے تو تم نے کہنا تھا جب تم بھی وہی بدلہ لے رہے ہو وہ بھی لے رہے ہیں تو فرق کیا ہوا؟ تمہاری ہمدردیاں ہمارے ساتھ نہیں ہونی تھیں یا بہت ساری سپورٹ دنیا کی نہیں ہونی تھیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کا فضل نہیں ہونا چاہیے. 74 کے فسادوں کے بعد ایک پٹھان آئے خلیفہ ثالث کے پاس، ہمیں اجازت دیں ہم بھی ان سے بدلہ لے کے ہمیں ایسی یہ کر دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. خلیفہ ثالث سنتے رہے. اس کے بعد ان سے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں گا، تم بدلہ لے لو گے، تم جتنے وہاں ہو 1000 2000 4000 10,000 بندے کو مار دو گے، خود بھی مر جاؤ گے یا بچ بھی جاؤ گے اگر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گے اب انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب میں اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اٹھ جائے گا، تم آپس میں بدلے لیتے رہو گے. تو یہ قومیں تو وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہے نہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے بدلے لے رہی ہیں. یہ نئی حکومت آئی ہے وہ بھی بدلے لے گی کہ لیڈر کیا کہ انصاف قائم کرے گا نہیں کرے گا. اس کے ایک کو امریکہ سپورٹ کرے گا، ایک کو رشیا سپورٹ کرے گا، ایک کو ایران سپورٹ کر رہا ہوگا. پہلے تو یہ بڑی انہوں نے طریقے سے حکمت سے ساری پالیسی کی. اسرائیل نے فلسطین کو تباہ کیا، پھر حزب اللہ کو کمزور کیا، ایران کو کمزور کیا، ایران
اور حزب اللہ مدد کر رہے تھے اسد کی، وہ کمزور ہوئے. رشیا کو ادھر سے انوالو رکھا یوکرین کی جنگ میں، وہ کمزور ہو گیا. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کی سپورٹ جو تھی وہ کم ہو گئی اور دوسروں کو موقع مل گیا. اور امریکہ نے پھر ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے بڑی پلاننگ سے انہوں نے کیا ہے. پھر انہوں نے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا شروع کی کوشش کی اور کر دیا. تو یہ تو ہونا تھا اور ہوتا ہے دنیا میں جب اس طرح کی باتیں ہوں. جب خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے، جب بدلے لینے شروع ہو جاتے ہیں، جب اپنی میں انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جب عاجزی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نکلتا ہے. اور اب یہ کیا خیال ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ بھی اب اسی طرح ہوگا، یہ ڈسٹربنس رہے گی مستقل. لیبیا والا حال رکھیں گے اس کا ملک کا بھی شاید، یا اس کو 3 ملکوں میں تقسیم کر دیں، ایک کردوں کو دے دیں، سنیا کا کچھ علاقہ علیحدہ ہو جائے اور شیعوں والا علیحدہ ہو جائے. تو حالات تو خطرناک ہیں اور اس سے پھر بے چینی پیدا ہوگی. آج نہیں تو 10 سال بعد پھر دوبارہ پھٹے گا لاوا یا کسی اور ملک میں پھٹے گا. اس لیے اس سے پہلے میں یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے اور دنیا کو آگاہ کر دیں کہ ابھی بھی سبق اگر نہیں لیتے تو پھر اگر اب نہیں بھی ہوتی فوری طور پہ اٹامک وار تو کچھ سال بعد ہو جائے گی. دماغ تو اس طرح خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے اور اس طرح کے لیڈر آتے رہیں گے تو حالات تو بہرحال خراب ہیں. اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. جو ہمارے وسائل کے اندر جو ہم کوشش کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی بتانے کی وہ ہم نے کرنی چاہیے اور یہی صورت ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا حل. Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the expedition of Ghurta. Huzoor, may Allah be his helper, highlighted the Islamic principles of war observed at the time and how they are in stark contrast to what we see in the present day. اس واقعہ سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کی روح سے حربی دشمن کے متعلق بھی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ عام حالات میں اس کے سلسلہ رسل و رسائل کو اس حد تک بند کر دیا جائے کہ وہ نان جویں تک سے محروم ہو جائے، روٹی پانی سے محروم ہو جائے، خوراک سے محروم ہو جائے. ہاں، سامان حرب کی آمد و رفت یا ضروری سامان خور و نوش کے علاوہ دوسری اشیاء کی برآمد و درآمد کا سلسلہ جنگی ضروریات کے متحد روکا جا سکتا ہے. لیکن آج کل کی دنیا نے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. غریبوں عوام تک، محروم عوام تک خوراک بھی نہیں پہنچنے دیتے جنگ میں اور پھر بہانہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد تھے یا فلاں تھا یا فلاں تھا. لیکن بہرحال یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، یہ دنیا دار ہیں. لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. اگر یہ صورت اگر آتی ہے کہ اگر دشمن مسلمانوں کے خوراک کے سلسلے کو روکے تو پھر قرآن کی اصولی تعلیم یہ ہے کہ جزاء و سیئۃ مثلھا، کہ اس کے تحت اس سلسلے کو بھی روکنا جائز ہوگا کہ عدلے کا بدلہ ہوگا.